اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو کسی اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو سے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو، اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں. جی سر، آئی ایم عارف یوسف ظہیر فرام پشاور. میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ دا یو ایس اینڈ اٹس الائز ان افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے ٹی ٹی پی کے لیے مذاکرات کرتا ہے. پہلے خود مذاکرات کرتا ہے، پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں، پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی؟ افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا ٹی ٹی پی کو؟ دوسرا، یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا، یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں، تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا، اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی، آپریشنز کرے گی؟ ابھی تیرا سے لوگ بھی آ رہے ہیں، آئی ڈی پیز بن رہے ہیں، تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک. جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو نہیں دی اس کو، یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا، پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کا. دیکھیں پاکستان دے افغان طالبان ایک ڈیفیکٹو ان کا رول ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کابل میں؟ کس کا رول ہے؟ افغان طالبان کا. کیا پاکستان 2021 سے 2025 کے درمیان آپ نے افغان طالبان سے انگیج کیا یا نہیں کیا؟ کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات چیت کی، تو آپ نے یہ بات چیت کوئی نئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں ان کو بھی ہم یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. پاکستان افغان طالبان کے ساتھ 2021 سے بارہا بات چیت کر چکا ہے. تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ، اباؤٹ دیٹ لیجیٹیمیسی؟ بیکاز وہاں پہ ایک ایگریمنٹ دوحہ ہوا جس میں ایک افغان طالبان کے درمیان ہوا اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل کولیشن فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا. اس کے نتیجے میں ان کو سپیس ملی اور یہ کابل میں آ کے قابض ہو گئے. تو ڈیفیکٹو تو وہی ان کا رول ہے نا.
ابھی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جتنے یہ معاملات ہیں تو یو ہیو ٹو, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کون سی انٹیٹیز سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو ساتھ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلواتے بھی ہیں, وداؤٹ کسی الیکشن, وداؤٹ کسی لیگل مینڈیٹ کے کہلواتے بھی ہیں. اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ. آپ کے وزیر خارجہ کے وزٹ ہو چکے ہیں 4 کابل میں, آپ کے وزیر دفاع اور ISI کے جو ہیڈ ہیں وہ 2 وزٹ کر چکے ہیں, نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 سے 24-25 کے درمیان. سیکٹری لیول پہ 5 وزٹ ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ ہے, جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہیں, بارڈر فلیگ میٹنگز اسی کے ساتھ آپ 225 کر چکے ہیں, احتجاجی مراسلے آپ 836 دے چکے ہیں, 13 ڈمارچ دے چکے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو وہ تو وی آر ٹاکنگ اینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا سے شروع میں بات کر رہے ہیں. اب آپ نے جب اس بائیلیٹرل بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دین آپ کے جو, اور یہ گئے کون تھے جب آپ نے, کانٹیکسٹ ٹھیک ہونا چاہیے نا, ونس یو پنش دیم ان اکتوبر, تو یہ پھر اس کے بعد وہ دوڑے گئے کہ جی ہمیں قطر اور پھر دوست ممالک آئے, اور جو وہ بات چیت ہوئی اس میں پاکستان ہیز بین ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمارا آپ سے ایک سنگولر مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی سوائل کو ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, برائے مہربانی یہ نہ کریں. یہ ثبوت ہے, یہ چیزیں ہیں, اور ادھر ایک ویریفائیبل میکنزم بنا دیں. اگر آپ دونوں میں, ہم دونوں مل کے نہیں بنانا چاہتے, اب تھرڈ پارٹی ہے اس سے بنوا دیں جو ویریفائی کرے کہ واٹ ایور از کمنگ, اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی, کوئی اسلحہ نہیں آ رہا, کوئی RDX نہیں آ رہی, کسی قسم کا ایکسپلوسو نہیں آ رہا, کوئی سوسائڈ بمبرز نہیں آ رہے. میک اے ویریفائیبل میکنزم. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ میکنزم یہ کہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو ہے افغان کنیکشن تھا یا نہیں تھا. اس سے زیادہ واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو why are we talking with them? Who is the de facto? Because they are the de facto ruler, and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. آپ کا جو آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی غصہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے میرے بھائی. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین. تو یو ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ وی آر ایکسپلیننگ اٹ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سٹانس ہے, اور یہ سٹانس بالکل لاجک پہ ہے, یہ حقائق پہ ہے, یہ سچائی پہ مبنی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی آرٹیکل 245, یار وہ کون ہے یار, وہ کون ہے جو کہ اپنی کوئی ٹرم پاکستان پہ کسی قسم کر سکتا ہو؟ ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے کہ یار بارڈر بند ہے, یار بند رکھیں یار. اس بارڈر سے جو علتیں ہیں ادر دین ٹیررزم, افغان ٹریڈ جو آپ کا ہوتا ہے, وہاں سے جو ریورس میں آ کے آپ کو لاس ہو رہا ہے, آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو وہاں سے جو آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے دہشت گردی آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے اوپر جو باقی علتیں وہاں سے آ رہی ہیں, ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی سوسائٹل لیول پہ, سیکورٹی لیول پہ, اینڈ آن دی اکنامک لیول آلسو اٹ از ناٹ ان, یہ پاکستان تو being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan,